اس عالم دنیا میں نبی کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے واقف نبی کی ماں ہوتی ہے. اس کی لذت کاش ہمیں آ جائے. یہ جو بزرگوں نے لکھا علماء، کیونکہ نبی کی رسالت ہی تو اس کو ماننا ہی سب سے بڑا سہارا ہے نا. تو اس عالم شہادت میں نبی کی ماں ہی، یعنی نبی کی رسالت اور نبوت کی گواہ کوئی اور نہیں، نبی کی ماں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جب نبی ان کے بطن میں آتے تو ان کو نظارے دکھائے جاتے ہیں، اور وہ نظارہ دوسرا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اللہ پھر ان سے باتیں کرتا ہے. ہاں، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قصص میں نہیں پڑھا؟ جو فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میری حکومت کو تہس نہس کرے گا، سورہ بقرہ میں نہیں موجود؟ اس نے اعلان کیا جو لڑکا پیدا ہو مار ڈالو. مار دیے گئے لڑکے. یا حضرت موسیٰ کے آنے کا وقت ہو گیا. اللہ نے گھبرانا نہیں، ماں سے کہا اسے اس کو ہم تیرے سے لے کر بھی جائیں گے، تیری طرف لوٹائیں گے بھی. آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دیا گیا. دریا نیل فرعون کے دربار سے ہو کر گزرتی تھی. فرعون کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. جب وہ ڈبہ آیا سامنے، اس کی نوکرانیوں میں شور مچایا، خادماؤں نے. جب روکا گیا، کھولا تو خوبصورت چہرے والا بچہ دیکھنے کے ساتھ ہی وہ اس بچے پر عاشق ہو گئی. فرعون نے کہا یہ لڑکا ہے، تو کہا چھوڑ، اولاد تو ہماری ایسی نہیں، لیکن ہے کتنا پیارا، یہ تجھے تکلیف نہیں دے گا، ہم اس کو پالیں گے، یہ ہماری آنکھوں کا چین بنے گا. اب دودھ کسی کا نہ پیے، کیونکہ نبی کی ماں سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہوتی ہی نہیں. اور نبی کو غذا پاکیزہ دی جاتی. سبحان، کسی کے ساتھ آپ نے منہ نہیں لگایا. اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے سورہ قصص میں کہ ہم نے ان کے لیے طہارت کا انتظام کیا ہے. اور وہ طہارت و پاکیزگی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کی امی تھی. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا. ابھی تو وہ رسول ہونے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، لیکن ماں سے باتیں شروع ہو گئی. تو ایمان ابوین کے مسئلے کو نہ چھیڑیں، بہت باری ہے. یہ سیدھی سیدھی راہ اپنی پکڑیں اور اپنی نمازیں درست کریں. آپ بس ادھر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ نے رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اب آئیں گے، ان سے بات بعد میں ہوگی، پہلے امی سے بات ہو رہی ہے. اللہ فرما رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، الہام کیا، أَنْ أَرْضِعِيهِ، اٹھ اور جا کے دودھ پلاؤ اسے، اٹھو اور جا کر دودھ پلاؤ. تو آپ اندازہ لگائیے میرے بزرگوں، دوستو، کہ نبی کی ماں وہ ہوتی ہے کہ جس سے رب بات کرتا ہے، ان کی پاکیزگی، ان کا احترام. اور آپ دیکھیے حضرت آسیہ بن مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے ایمان کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو قتل سے بچاتے ہوئے فرعون سے یہ کہا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے بچائیں، اور مجھے اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. اور آپ نے گود میں لی، آپ نے گود میں لیا، خدا نے اس گود کو ایمان سے بھر دیا. تو جو سیدہ آمنہ ہوگی ان کی شان و عظمت کیا ہو. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ پاکیزہ ماں، روئے زمین پر کسی عورت کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی عزت نبی کی ماں کی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی ماں ہی جانتی ہے یہ کون آ رہا ہے. اور اسی لیے سیدہ پاک کا وہ صحیح خطبہ جو صحیح الحاکم میں ذہبی علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد تک نے توثیق کر دی، کہ فرمایا کہ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور میں نے اس کی روشنی اتنی دیکھی کہ وہ ملک شام کے محلات تک وہ گئے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ کی جلوہ گریاں ہیں، جس سے لذت ہر مسلمان کو لینی چاہیے.